واجب الاحترام حاضرین و سامعین، گزشتہ دو نشستوں میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ گزشتہ نشست کے اختتام پر یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو اہل ایمان کو معراج کے موقع پر ہی دیا گیا، جس کی تفصیل میں نے گزشتہ نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب چونکہ شعبان کے مہینے کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سال بھی امید ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب فرما دیں۔ تو اس لیے آج کی نشست میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح اور اس میں خصوصیت کے ساتھ نماز کا جو عمل ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آج کی نشست میں آپ حضرات سے کر لی جائیں۔ دو قسم کی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ لگائی ہیں۔ بعض عبادات ایسی ہیں کہ جہاں پر اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، بعض عبادات ایسی ہیں کہ جہاں پر اپنی طاقت، جسمانی طاقت کو صرف کرنا پڑتا ہے۔ جن عبادات میں مال کو خرچ کیا جاتا ہے ان عبادات کو مالی عبادات کہتے ہیں، اور جن عبادات میں جسمانی قوت صرف ہوتی ہے ان عبادات کو جسمانی عبادت کہتے ہیں یا بدنی عبادت کہتے ہیں۔ تو بدنی عبادات جتنی بھی ہیں ان میں افضل ترین عبادت اللہ پاک نے نماز کو قرار دیا ہے، اور یہ نماز کی فرضیت یا نماز کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو 24 گھنٹے ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ یعنی اوقات اس طرح ترتیب دیے گئے کہ نمازیں تو 5 پڑھنی ہیں لیکن تقریباً پورے کے پورے 24 گھنٹے پر وہ نمازیں محیط ہو جاتی ہیں۔ دن کے جو حصہ گزرتا ہے، کچھ نمازیں دن کے حصے میں پڑھی جاتی ہیں، کچھ نمازیں رات کے حصے میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں سے یہ 5 نمازوں کا تحفہ ہمیں عطا فرما دیا، اور اس تحفے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ تم دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پر ملاقات کر سکتے ہو۔ ہاں، اس کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں وہ ایسے نوافل ہیں کہ تم اگر تنہائی میں جا کر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو نفل نماز پڑھ لو، وہ تنہائی میں بھی تمہاری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی۔ خلوت میں ہو تب بھی ملاقات ممکن ہے، جلوت میں ہو تب بھی ملاقات ممکن ہے، اجتماع میں ہو تب بھی ملاقات اللہ سے ممکن ہے، تنہائی میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن ہے، اور اس ملاقات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نماز کو قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کم و بیش 750 ایسے مقامات ہیں جہاں پر نماز کی ترغیب اور تلقین کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے عمل کو ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ اور اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہو تو میں نے شاید کسی موقع پر فرض کی تعریف یہ کی تھی، اس کا مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرض کا آسان اور سیدھا سادہ سا مفہوم یہ سمجھ لیجیے کہ فرض اس عمل کو کہتے ہیں جو کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، الا یہ کہ بندے کی موت نہ آ جائے۔
موت آئے گی تو وہ فرض معاف ہوگا، منسوخ ہوگا، بصورت دیگر فرض کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور واجب کا بھی یہی حکم ہے، جس طرح فرض معاف نہیں ہے اسی طرح واجب بھی معاف نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہماری آسانی کے لیے کچھ فقہی اصطلاحات ہیں کہ کچھ اعمال ہیں جن کو فرض پر تقسیم کر دیا گیا، کچھ اعمال ہیں جن کو واجب کے درجے میں رکھ دیا گیا، کچھ اعمال ہیں جو سنت موقدہ کے درجے میں ہیں، کچھ اعمال ہیں جو نوافل کے درجے میں ہیں، مسنون اور مستحبات کے درجے میں ہیں۔ یہ تقسیم میری اور آپ کی آسانی کے لیے ہے، وگرنہ جس عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر لیا اور کرنے کا حکم دے دیا تو اس عمل کا کرنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر اب لازم ہو گیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے صحابہ کرام پر، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ائمہ کرام پر کہ جنہوں نے قرآن اور سنت میں سے مسائل کو نکال کر اکٹھا کر کے ان کو مختلف قسموں میں تقسیم کر کے ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا ذریعہ نماز کو قرار دیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز دراصل اللہ اور بندے کے درمیان میں مناجات کا نام ہے، ملاقات کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تبارک و تعالی حمدنی عبدی۔ حدیث کے الفاظ ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تبارک و تعالی حمدنی عبدی، کہ جب بندہ نیت باندھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب یہ دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے تو میری حمد بیان کی ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال اللہ تبارک و تعالی اثنى علی عبدی، کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرا بندہ تو میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مالک یوم الدین قال اللہ تبارک و تعالی مجدنی عبدی، کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرا بندہ تو میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال اللہ تبارک و تعالی هذا بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ اب یہ معاملہ خاص میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے اور میں اپنے بندے کو وہی کچھ عطا فرماؤں گا جو میرا بندہ مجھ سے طلب کرے گا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قال اللہ تبارک و تعالی هذا بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اپنے بندے کو دے دوں گا۔ تو یہ بندے کی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، مناجات ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ملاقات اور مناجات کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا ایک بڑا آسان اور سیدھا سا جواب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں ہماری نماز وہ نماز ہی نہیں ہے جو نماز ہونی چاہیے۔ خطبے کے آغاز میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ بندہ نماز بھی پڑھتا ہو اور بے حیائی سے نہ روکتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کی وہ نماز ہی نہیں ہے جو اسے بے حیائی سے روک نہیں رہی، جو اسے خلاف شرع کاموں سے روک نہیں رہی، وہ اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ ہاں ظاہری طور پہ فرض پورا ہو رہا ہے، خانہ پوری ہو رہی ہے، لیکن جو نماز کی نورانیت ہے، جو نماز کی روحانیت ہے، جو نماز کا ہماری طبیعت کے اوپر اثر ہونا ہے، وہ اثر نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو یہاں تو ہم دکھلاوے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا چلو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے معمولات زندگی پھر وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ اگر میں کسی کے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ کر رہا ہوں تو باہر جا کر میں وہیں سے اپنے دھوکے بازی کے معاملات کو شروع کر دوں گا۔
اگر میں سود کا لین دین کر رہا ہوں تو نماز پڑھنے تو میں آ گیا، لیکن جب نماز پڑھ کر واپس جاؤں گا تو پھر میں وہیں سے اپنا کام شروع کر دوں گا۔ تو معمولات زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا، حرام نہیں چھوٹ رہا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب تک حرام چھوڑیں گے نہیں، حلال کی نورانیت نہیں آئے گی۔ یہ میری ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا، بات میری سمجھ میں آئی؟ کہ جب تک حرام چھوڑیں گے نہیں، حلال کی نورانیت نہیں آئے گی۔ ہاں، عمل کرنے کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، یہ نہیں میں کہتا کہ نماز پڑھنے کا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا، نہیں، نماز کا ثواب ملے گا، لیکن جو نماز کی نورانیت ہے، جو نماز کی اثر انگیزی ہے، جو نماز کی سحر انگیزی ہے، جو نماز سے روحانیت حاصل ہونی ہے، وہ روحانیت نہیں ملے گی جب تک حرام کے معاملات اپنے چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ انبیاء کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے گروہ انبیاء، کلوا من الطیبات، حلال چیزیں کھاؤ، حلال ذرائع اختیار کرو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ علماء نے عجیب نقطہ یہاں پر لکھا ہے کہ حلال کو اپنا ذریعہ بنانا، حلال آمدن کو اپنا ذریعہ بنانا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کو ملا دیا۔ فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح انسان سے ہوتے ہی تب ہے جب اس کا کھانا پینا حلال کا ہو، جب اس کا اٹھنا بیٹھنا حلال کا ہو، جب اس کا پہننا اوڑھنا حلال کا ہو۔ صبح سے شام تک حرام میں لپٹے رہو، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لو، جتنے مرضی ذکر و اذکار کر لو، جتنے مرضی تسبیحات پھیر لو، نہ ان تسبیحات کی کوئی روحانیت محسوس ہوگی، نہ ان ذکر و اذکار کی کوئی نورانیت محسوس ہوگی، نہ وہ نماز تہجد آپ کو کوئی فائدہ دے سکے، اس لیے کہ وہ حرام کی نحوست اتنی زیادہ پڑ گئی ہوئی ہے کہ حلال کی نورانیت محسوس نہیں ہو رہی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو ہے ہی وہ جو برائی سے روک دے، جو شریعت کے خلاف کاموں سے روک دے، اصل نماز وہی نماز ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے اس کی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ صوفیانہ تشریح کر دی، وگرنہ اس کی علمی تشریح بھی علماء کرام نے لکھی ہے کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں، برائیوں سے پھر بھی نہیں رکتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میرے اور آپ کے سمجھنے میں کوئی کمی ضرور ہو سکتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نماز ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ برائی سے رک جاؤ، لیکن ہم رکتے نہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ چوری نہ کر، ہم چوری کرنے سے رکتے نہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے جھوٹ نہ بولنا، ہم جھوٹ بولنے سے رکتے نہیں۔ اب اللہ کے حکم سے بڑا تو کسی کا حکم نہیں ہے، لیکن ہم تو اللہ ہی کی نہیں مان رہے، حکم برابر آ رہا ہے۔ تو یہی کیفیت نماز کی ہے کہ نماز ترغیب دے رہی ہے، نماز تلقین کر رہی ہے کہ برائیوں سے رک جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ، شریعت کے خلاف کاموں سے رک جاؤ، لیکن نماز کی ترغیب اور نماز کی تلقین کا ہم پر اثر کوئی نہیں ہو رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کی روحانیت پھر ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو نماز پڑھ کر اپنے مسائل حل کروا لیا کرتے تھے۔ آج ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ آج ہمیں نماز کے اندر پورا پروٹوکول چاہیے، جیسا پروٹوکول ہمیں اپنی باہر کی زندگی میں چاہیے، ویسا ہی پروٹوکول ہمیں اپنی نماز کے اندر بھی چاہیے۔ اس پروٹوکول کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ زندگی کے جو معمولات ہیں، وہ جس نہج پر ہم گزار رہے ہیں، جس طریقے پر ہم گزار رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر آئیں تو وہی پروٹوکول، وہی آسائشیں، وہی سہولتیں ساری کی ساری ہمیں میسر ہونی چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک صاحب نے پیغام بھجوایا کہ مولوی صاحب سے کو اے سی کے اندر نماز پڑھوایا کرو، اے سی کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو میں نے ان صاحب کو پیغام بھجوایا، میں نے کہا اپنی قبر میں بھی ایک اے سی کا انتظام کروا لینا۔ قبر میں کوئی اے سی نہیں ہوتا، وہاں تو اندھیرا ہے، گھپ، بتی بھی کوئی نہیں ہونی، پنکھا بھی کوئی نہیں ہونا، لائٹ بھی کوئی نہیں ہونی، وہاں تو اماں ابا بھی نہیں ہونے، بیوی بچے بھی نہیں ہونے، بہن بھائی بھی نہیں ہونے، اکیلا سن تنہا اور منکر نکیر دو سوال جواب کرنے والے، تیسرا اور کوئی نہیں ہونا۔ وہاں پر جا کر کیا کرو گے؟
وہاں پر ان فرشتوں سے جا کر یہ فرمائش کرو گے کہ میاں جی جاؤ پہلے ہماری قبر میں اے سی کا انتظام کرواؤ، پھر اس کے بعد ہم تمہاری سوالوں کا جواب دیں گے؟ اگر تمہاری ایسی کی تیسی یہ ساری آسائشیں دنیا میں چھوڑ آئے ہو، بس اب تم ہمارے قابو میں ہو، اب ہم نے جو تمہارے ساتھ کرنا ہے وہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ اب کیا کرتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے یہ سارا اے سی بھی نکل جائے گا، یہ پنکھے بھی نکل جائیں گے، یہ لگژری گاڑیاں بھی نکل جائیں گی، یہ عیش و آسائش کی زندگی بھی نکل جائے گی، یہ راحت اور سکون بھی، سب کچھ نکل جائے گا۔ اور اس کی بڑی ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے کتنے ہی لوگوں کو دفن کرتے ہیں، کتنے ہی جنازے اپنی آنکھوں سے اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، کتنی بڑی کوئی شخصیات کیوں نہ ہو، کفن میں اسے بھی 3 کپڑے نصیب ہوتے ہیں۔ ایک غریب آدمی مر جاتا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس کو بھی جسم پر 3 ہی کپڑے نصیب ہوتے ہیں، چوتھا کپڑا اسے بھی نہیں ملتا۔ تو امیر ہو، غریب ہو، قلندر ہو، سکندر ہو، وہاں پر جا کر تو سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی نظر میں یہ کوئی معیار بھی نہیں ہے کہ کس مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے، کس مسجد میں فانوس چمک رہے ہیں، کس مسجد میں کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، کوئی کون سی مسجد کے اندر کس درجے کا سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی معیار نہیں ہے نمازوں کی قبولیت کا۔ اللہ کے نزدیک قبولیت کا معیار تو دل ہے، دل کا تقویٰ ہے۔ جتنا پاک صاف یہ دل ہوگا اتنا ہی عمل اللہ کی نظر میں مقبول ہوگا۔ آغاز خطبہ میں ایک آیت کی تلاوت اور بھی میں نے کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس شخص نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کیا، اس حال وہ مومن ہو۔ یاد رکھیے گا کہ نیک اعمال جتنے بھی ہیں وہ تبھی قبول ہوں گے جب دل کے اندر ایمان ہوگا۔ ایمان نہیں ہوگا تو جتنے مرضی ہسپتال بنا لو، جتنی مرضی سبیلیں کھدوا دو، جتنی مرضی نہریں کھدوا دو، جتنے مرضی ایئر کولر لگوا دو، جتنے مرضی واٹر کولر لگوا دو، جتنی مرضی ڈسپینسریاں بنوا دو، ان اعمال کی کوئی آخرت میں جا کر جزا نہیں ملنے والی، وہ دنیا میں ہی حساب کتاب ختم کر دیا جائے گا۔ بس آخرت میں جن اعمال نے فائدہ دینا ہے وہ اعمال ہوں گے جو ایمان کی حالت میں کیے گئے ہوں گے۔ علماء نے اس آیت کے ضمن میں عجیب بات لکھی ہے کہ عمل کے بعد ایمان کو تذکرہ کیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ایمان کا ذکر ہو پھر عمل کا ذکر ہو، لیکن یہاں پر پہلے عمل کا تذکرہ ہے بعد میں ایمان کا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس درجے کا ایمان دل کے اندر موجود ہوگا اسی درجے کا عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اگر ایمان اعلیٰ درجے کا ہے تو عمل کی نوعیت بھی اسی درجے کی ہوگی، اور اگر ایمان ہماری طرح کا ایمان ہے تو پھر عمل تو پھر اللہ ہی مالک ہے کہ ہمارے اعمال کا بنے گا کہ آخر میں جا کے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نمازیں پڑھ کر تو صحابہ کرام اپنے کام نکلوا لیا کرتے تھے۔ عجیب واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ولی، کھول دو یار کھڑکیاں دروازے، بس ہو گئے ہیں یار، نہیں اب نہیں ہونی کولنگ، کھول دو تو حفظ سے بیچارے سب کے پسینے چھوٹ رہے ہیں یہاں پر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نمازیں پڑھ کر اپنے کام نکلوا لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، توجہ میری طرف، کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر تشریف لائے، آ کر اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں، جا کر نفل پڑھتا ہوں، تم گھر میں نفل پڑھو، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کھانے کا انتظام بھی کر دیں گے۔ اب وہ صحابی تشریف لے گئے، گھر جا رہے ہیں، گھر جا کر وہ مسجد جاتے ہیں، مسجد میں جا کر نفل ادا کرتے ہیں، اہلیہ گھر کے اندر نفل ادا کر رہی ہیں، نفل پڑھ کے واپس آ گئے، واپس آ کر پوچھا کہ ہاں بھائی کچھ اللہ پاک کی طرف سے مدد آئی کہ نہیں ہے؟ اہلیہ نے عرض کیا جی ابھی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نماز پڑھنے کے اندر کوئی کمی رہ گئی، تم دوبارہ نماز پڑھو، میں مسجد میں جا کے دوبارہ نماز پڑھتا ہوں۔ دوبارہ چلے گئے، دوبارہ پڑھ کر پھر واپس آئے، پھر آ کر اہلیہ سے پوچھا کہ ہاں بھائی اب کوئی انتظام ہوا؟ جواب ملا کہ جی ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہماری نماز پڑھنے کے اندر کوئی کمی رہ گئی، میں دوبارہ جاتا ہوں، تم بھی گھر میں دوبارہ نفل پڑھو۔ دوبارہ چلے گئے، دوبارہ نفل پڑھ کے آئے، گھر آ کر پوچھا ہاں بھائی اب کوئی انتظام ہوا؟ میں نے کہا جی ابھی بھی کوئی انتظام نہیں ہوا۔ فرمایا کہ لگتا ہے کہ ابھی بھی نماز پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی، میں پھر جاتا ہوں،
پھر نفل پڑھ کر آتا ہوں، تم گھر میں تیسری مرتبہ نفل پڑھو، امید ہے کہ اب کہ اللہ پاک ہماری کو غیب سے مدد فرما دیں گے۔ اب وہ جناب تیسری مرتبہ نفل پڑھ کے تو پھر اب گھر واپس آ رہے ہیں۔ گھر آ کر پوچھا کہ ہاں جی اب کوئی انتظام ہوا؟ جواب ملا کہ جی ابھی بھی کوئی انتظام نہیں ہوا۔ کہنے لگے لگتا ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر کمی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے تو اپنے ہی گھر میں چکی چلنے کی آواز آئی۔ وہ جو چکی نہیں ہوتی، وہ جو گاؤں کے اندر عورتیں چلاتی ہیں ہاتھ کے ساتھ، وہ والی چکی۔ اب حیران و پریشان ہے کہ ہم دو میاں بیوی ہیں، تیسرا ہمارے گھر میں فرد ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ چکی کون چلا رہا ہے؟ خیر خلاصہ کلام یہ کہ جا کر اس جگہ پر دیکھا جہاں پر چکی چل رہی ہے تو چکی چلانے والا کوئی نہیں، چکی میں دانا ڈالنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن آٹا پس پس کر نکلتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا لو بھائی اللہ کی مدد آ گئی، خوب بہت سارے برتن جو ہے وہ بھر کے اپنے گھر میں جمع کر لیے۔ اب انسان ہے نا، تجسس ہوا کہ دیکھے تو صحیح کہ یہ آٹا آ کہاں سے رہا ہے۔ وہ چکی اٹھا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا جانا، ایک چھوٹا سا دانا رکھا ہوا ہے، چکی چلتی جا رہی ہے اور وہ اس میں سے آٹا پس پس کر نکلتا آ رہا ہے۔ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر سارا کا سارا معاملہ عرض کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اگر تو وہ چکی روکتا نا، وہ دانا اٹھا کر دیکھتا نا، تو قیامت تک یہ چکی اسی طرح چلتی رہتی، قیامت تک اسی میں سے آٹا پس پس کر نکلتا رہتا۔ تو یہ ہے وہ صحابہ جو نمازیں پڑھ کر اپنے کام نکلوا لیا کرتے تھے۔ آج نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں ہم بھی مانگ رہے ہیں، لیکن نہ ہماری نمازوں کے اندر وہ اثر ہے، نہ ہماری وہ دعاؤں کے اندر اثر ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آتا ہے کہ رات کو نفل نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، اتنی لمبی نماز کر دی، اتنی لمبی نماز کر دی کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ اب لا محالہ فجر کی اذانیں شروع ہوئیں تو اب تو نفل ختم کرنے پڑیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل ساری رات پڑھتی رہی، فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ جب اذانیں شروع ہوئیں تو جلدی جلدی سلام پھیرا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تیری راتیں بڑی چھوٹی ہو گئیں، ابھی تو فاطمہ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تیری راتیں بڑی چھوٹی ہو گئی ہیں، ابھی تو فاطمہ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جب ہم کسی کے سامنے یہ مثالیں رکھتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس دور کی مثالیں آپ ہمیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو میں یہ کہا کرتا ہوں پھر ہم کس دور کی مثالیں پیش کیا کریں؟ اپنی مثالیں پیش کریں، آپ کی مثالیں پیش کریں، اپنے بڑوں کی مثالیں پیش کریں، کس کی مثالیں پیش کریں؟ صحابہ کی مثالیں نہ پیش کریں تو پھر کس کی مثالیں پیش کریں؟ صحابہ جیسا ایمان کسی کے پاس ہے؟ کوئی لا سکتا ہے صحابہ جیسا ایمان؟ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا واقعہ کہ گرمی کی شدت میں جب صحابہ کرام مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے ظہر کے وقت میں، اب تو وہ گرمی نہیں پڑتی جو آج سے 1400 سال پہلے گرمی پڑا کرتی تھی۔ یہ تو بڑی دور کی بات کر رہا ہوں، گھر جا کر اپنے دادا ابو سے پوچھ لینا، دادی اماں سے پوچھ لینا، نانا ابو سے نانی اماں سے پوچھ لینا کہ جی آج سے 30 35 سال 40 سال پہلے کس قسم کی گرمی پڑا کرتی تھی، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ میری اب 36 سال عمر ہے، مجھے یاد ہے آج سے 20-25 سال پہلے اپنی زندگی کے پہلی دفعہ جب روزے رکھے تو یہ جون جولائی کے روزے تھے، دن گزرنے پہ نہیں آتا تھا، صرف جمعے کا روزہ رکھتے تھے اس وقت، نابالغ تھے نا، جمعے کا روزہ رکھتے تھے، دن گزرتا نہیں تھا۔ اب تو 16-17 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام جب مسجد نبی میں نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، شدید گرمی ہوتی تھی، مسجد نبی میں کوئی اے سی نہیں لگا ہوا تھا، کوئی نرم اور ملائم کارپیٹ نہیں بچھے ہوئے ہوتے تھے، وہ راستے میں آتے آتے کنکریاں اٹھا لیا کرتے تھے اور اپنی مٹھی میں بند کر لیا کرتے تھے کہ مسجد نبی پہنچتے پہنچتے یہ کنکریاں ذرا ٹھنڈی ہو جائیں گی تو جب سجدہ کرنے لگیں گے تو اس گرم زمین پہ یہ کنکریاں رکھ دیا کریں گے کہ کہیں یہ پیشانی جو ہے وہ ہماری جل نہ جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی صحابہ کی مثالیں نہ پیش کیا کرو، تو پھر کس کی مثالیں پیش کروں؟ تو گفتگو کا میں نے آغاز کیا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہوتی وہ ہے جو برائی سے روک دے، نماز ہوتی وہ ہے جو خلاف شرع کاموں سے روک دے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن خلاف شرع کاموں سے روکتے نہیں، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نماز ہمیں برائی سے روکتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آغاز میں اس کی وجہ عرض کر دی کہ ہمیں مسجد کے اندر بھی وہ پروٹوکول چاہیے جو گھر سے باہر، مسجد کے باہر ہمارا جو پروٹوکول ہوتا ہے، جو دفتر کے اندر ہمارا پروٹوکول ہوتا ہے، وہ پروٹوکول والی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تقوی والی نماز قبول کرتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے افضل شخص وہ ہے جس کا تقوی اونچے درجے کا ہوگا، جس کا دل شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ تو دل کی بیماریاں تو ہم اپنی دور کر نہیں رہے، اور اللہ سے توقع یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کے ذریعے سے ہمارے حال کے اوپر رحم کر دے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھنی، سود کے معاملات بھی نہیں چھوڑنے، نماز بھی پڑھنی، رشوت لینا بھی نہیں چھوڑنی، نماز بھی پڑھنی، حرام کھانا بھی نہیں چھوڑنا، نماز بھی پڑھنی، حرام کمانا بھی نہیں چھوڑنا، نماز بھی پڑھنی، جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑنا، نماز بھی پڑھنی، فراڈ اور دھوکہ بھی نہیں چھوڑنا۔ تو ایسی نماز اور روزے کے اندر نورانیت آئے گی تو آئے کہاں سے؟ روحانیت آئے تو آئے کہاں سے؟ میں نے آغاز میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیا کہ صحابہ کیسے اپنے کام نکلوایا کرتے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل شیشے کی طرح صاف تھا، دل کے اندر نورانیت بھری ہوئی تھی، دل کے اندر روحانیت بھری ہوئی تھی۔ حرام پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات، حرام دیکھنا بھی یہ لوگ گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ذرا مسجد سے باہر نکلو، دیکھو ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت ہوتی ہے، کیسے آنکھیں مٹکا مٹکا کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، رات کو گلیوں میں ٹیلی فونوں کے اوپر چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہاں سے روحانیت آئے گی؟ کہاں سے نورانیت آئے گی؟ نورانیت اور روحانیت ایسے نہیں آنے والی۔ ایک گزارش ہمیشہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ان باتوں کو ہوا میں نہ اڑا دیا کریں۔ بعض دوست میری باتوں کو بڑا محسوس کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں وہ پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، وہ پیشہ ور مولوی نہیں ہوں، وہ ہاتھ پھیلانے والا مولوی نہیں ہوں۔ اسی لیے الحمدللہ حق کی بات کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے بری لگے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میری ان باتوں کو ہوا میں نہ اڑایا کریں۔ اب وہ اے سیوں میں بیٹھنے والا وقت نہیں ہے۔ کل کو میدان عمل میں باہر نکلنا پڑ گیا، وہاں کہاں سے اے سی لے کر آؤ گے؟ وہاں کہاں پہ قالین لے کر آؤ گے؟ کل جنگلوں میں جا کر اگر گزارا کرنا پڑ گیا، قرآن اور حدیث کا مطالعہ تو کرو اللہ کے بندو، ذرا حدیث کو پڑھو تو صحیح، باب الفتن پڑھو تو صحیح، حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن پڑھو تو صحیح کہ کس طرح کے فتنے اس امت کے اوپر آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں۔ ان فتنوں میں بچاؤ کرنا ممکن نہیں ہے، ایمان کو بچانا ممکن نہیں ہے جب تک کہ میدان عمل میں نہیں آؤ گے۔ میدان عمل میں آنا پڑے گا، میدان عمل میں جب تک نہیں آؤ گے تب تک بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اکثر دوست احباب کو کہ کل ایک عہدہ ہوتا ہے، آج او ایس سی بن جاتے ہیں، کہاں گیا وہ عہدہ؟ ختم، خلاص۔ 60 سال کی عمر میں گورنمنٹ دھکے دے کے نکالتی ہے، بابا جی اب ہماری جان چھوڑ دو، بڑی تم نے حکومت کی خدمت کر لی۔ اس کے بعد اسی دفتر کا پی این جو ہے نا کسی کام سے کہتا ہے میاں جی باہر انتظار کرو، صاحب ابھی میٹنگ میں مصروف ہے۔ یہ دنیا کے عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں ایک جملہ پیارا یاد آ گیا، یہ جملہ آج کی نشست میں یاد کر لیں بس۔ آج کا سبق آپ کو دے رہا ہوں، آج کا سبق ایک جملہ دے رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں نا، یہ نعمتیں شکر ادا کرنے کے لیے ہیں، ذکر کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ذکر تو اس کا کرنا ہے جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بات میری سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیا تفصیل سے سمجھاؤں؟ نعمتیں جتنی بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ پاک نے اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ ان نعمتوں کا تذکرہ کرو، نہیں، نعمتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تذکرہ تو اس کا کرو جس نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ رزق ایک نعمت ہے۔ اب جگہ جگہ یہ نہ بتاتے پھرو کہ میری 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ کہ نہیں میری تو تنخواہ اس مرتبہ 20,000 روپے بڑھ گئی ہے، تیری کتنی بڑی بھائی؟ مجھ سے کوئی پوچھے میں کہوں گا یار میری تو 1,800 روپے تنخواہ بڑھی ہے۔ اس لیے میں اس نعمت کا کہیں تذکرہ کرتا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ نعمت تذکرہ کرنے کے لیے نہیں ہے، نعمت تو شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ تذکرہ کرنے والی ذات تو وہ اللہ ہے جس نے یہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا۔ قرآن کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہاں جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا صرف شکر ادا کرو، ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو گفتگو کا آغاز میں نے کہاں سے کیا تھا؟ نماز کے موضوع پر۔ کیا آج نماز کے اندر روحانیت نہیں ہے؟ نماز کے اندر نورانیت نہیں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، مفہوم حدیث شریف کا، کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی نمازوں کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹا جائے گا اور منہ پر مار دیا جائے گا، جاؤ دفع ہو جاؤ، ایسی نمازوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، آیا جو نماز کے تقاضے ہیں اس پر بھی میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ نماز کی روحانیت کیسے آئے گی؟ نماز کے اندر نورانیت کیسے آئے گی؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ حرام چھوڑنا پڑے گا، حرام چھوڑنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ حرام کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے، ہر وہ عمل جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کر دیا اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حرام کی کیا تعریف ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، اب اس پر عمل کرنا یہ حرام ہے، چاہے وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا ہو، چاہے وہ داڑھی کو منڈانا ہو، چاہے جو بھی ہو، معذرت کے ساتھ۔ ہاں، یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے پر مجھے مسئلہ یاد آ گیا، بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ عرض کرتا چلوں، آخری 2-3 منٹ ہے، بس یہ مسئلہ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجیے، اس کے بعد پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جو پیجامہ یا جو شلوار یا جو تہبند یا جو پینٹ یا جو پتلون یا جو ٹراؤزر، کوئی بھی چیز جو تم نے پہنی، اگر وہ اس کا پائچہ ٹخنوں سے نیچے چلا گیا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کا پائچہ ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تو فرمایا کہ یہ ٹخنوں سے نیچے والا حصہ یہ جہنم میں جلے گا، ٹخنوں سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو حدیث شریف میں ان لوگوں سے منع کیا گیا جو تکبر کی نیت سے پہنتے ہیں۔ تو اگر کسی سے پوچھو کہ بھئی آپ نے کس نیت سے پہنا، وہ کہتے ہیں میں تو تکبر نہیں کرتا۔ تو یہ کہنا کہ میں تکبر نہیں کرتا، یہ تکبر کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو تکبر نہیں کرتا نا، وہ کبھی کسی کو یہ کہے گا نہیں کہ میں تکبر نہیں کرتا، اس کے چال ڈھال سے، اس کے پہننے اوڑھنے سے، اس کی گفتار سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ آدمی متکبر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حدیث شریف میں کہیں قید نہیں لگائی کہ تکبر سے پہنو گے تو منع ہے، تکبر سے نہیں پہنو گے تو جائز ہے، جائز کا کہیں بھی لفظ نہیں آیا۔ 24 گھنٹے کا گناہ ہے، جتنی دیر شلوار ٹخنوں سے نیچے رہے گی، جتنی دیر پجامہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا، جتنی دیر پتلون ٹخنوں سے نیچے رہے گی، اتنی دیر گناہ لکھا جاتا رہے گا، چاہے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے روزہ رکھا ہوا ہو، چاہے زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، چاہے حج کر رہے ہو، چاہے طواف کر رہے ہو، چاہے کوئی بھی عمل کر رہے ہو۔ معذرت کے ساتھ، مجھے پتا تھا کہ محسوس کریں گے بہت سارے دوست، لیکن میں نے تو وہی عرض کرنا ہے جو قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتلا رہی ہے، اور نبی کی سنت ہمیں یہی بتلا رہی ہے، نبی کا عمل ہمیں یہی بتلا رہا ہے کہ ٹخنوں کا وہ حصہ جو شلوار سے ڈھکا رہے گا، پجامے سے ڈھکا رہے گا، کسی بھی حالت میں ہوگے اس کا گناہ ملتا رہے گا، اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ چلو باہر تو جیسے تیسے گزارا کر لیتے ہو، خدا کے بندو کم از کم نماز کے اندر تو اپنے پائچے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کر لیا کرو۔ نماز کے اندر تو سارے کے ساروں نے ٹخنوں سے اوپر کیا ہوتے ہیں، یہاں تو کوئی مذاق اڑانے والا نہیں ہے، یہاں تو کوئی ملامت کرنے والا نہیں ہے۔ اور ملامت کے حوالے سے مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے 5 مرتبہ اس بات پر بیعت لی کہ اللہ اور اللہ کے دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرتا رہے گا تو اس کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، اس کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ تو میرا کام تو مسئلہ بیان کرنا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ علماء کی ذمہ داری مسئلہ بیان کر دینا ہوتا ہے۔ میری بات پر یقین نہیں آتا، فتویٰ لکھ لیجئے، کسی بھی بڑے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیجئے، شلوار یا پجامہ ٹخنوں سے نیچے جتنی دیر رہے گا اتنی دیر گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ خدا کے واسطے کم از کم نماز میں اپنے ٹخنے جو ہے وہ ننگے کر لیا کرو۔ بڑا افسوس اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اعلان کرنے کے باوجود بھی اکثر دوست جو ہیں وہ نہیں اوپر کر پاتے۔ کس وجہ سے نہیں کر پاتے یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں تو مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ بس آخر میں گناہ کی تعریف کر دوں کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 اجزاء بیان کیے گناہ کے، فرمایا کہ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علی الناس، گناہ کے 2 جز ہیں، کیا؟ پہلا تو یہ کہ
کہ جو چیز تمہارے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے وہ گناہ ہے. جو چیز تمہارے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے وہ گناہ ہے. اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَى النَّاسِ، کہ کوئی ایسا عمل کرو اور پھر یہ سوچو کہ کہیں لوگوں کو یہ پتہ نہ لگ جائے. اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا تو میری رسوائی ہوگی، میرا لوگ مذاق اڑائیں گے، مجھ پر طعن و تشنیع کریں گے. تو فرمایا کہ یہ گناہ ہے. اگر زندگی رہی تو باقی گزارشات انشاءاللہ آئندہ نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.